ایک صحابی ہیں ان کا نام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضور کے مدرسے کے طالب علم تھے، چھوٹا قد تھا، کالا رنگ تھا، نین نقش کو بہت زیادہ تیز نہ تھے، حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، حضور کے مدرسے میں پڑھتے تھے، صبح و شام در مصطفیٰ پہ پڑے رہتے تھے، رخ مصطفیٰ دیکھتے تھے، پیاس بھی ختم ہو جاتی تھی، بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، عمر بڑھ رہی تھی، شادی کے معاملے میں تھوڑے پریشان رہتے تھے۔ ایک دن بیٹھے تھے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، پہلی جلد صفحہ نمبر 550 پہ ان کا اسم شریف اور یہ واقعہ موجود ہے۔ اور پھر اس واقعے کا اینڈ جو میں کروں گا، کچھ باتیں صحیح مسلم شریف کے اندر، تو یہ دونوں جگہوں سے میں لے کے بات بتا رہا ہوں۔ شادی کے مسئلے میں پریشان رہتے تھے۔ ایک دن بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف میں، حضور کی مسجد میں، میرے آقا کی مسجد میں، سر جھکا کے بیٹھے تھے، مدینے والا آ گیا، تاجدار مدینہ آ گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ ہاتھ رکھا نا، حضرت جلیبیب نے یوں سر اٹھا کے دیکھا، سرکار مسکرائے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا، جلیبیب لگتا ہے شادی کے مسئلے میں پریشان ہے۔ یا رسول اللہ کیا بتاؤں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ تو دلوں کے راز جانتے ہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، عالم میں کیا ہے جس کی تجھ کو خبر نہیں، یا رسول اللہ وہ ذرہ کون سا جس پر تیری نظر نہیں۔ میرے آقا آپ نے صحیح فرمایا ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلیبیب پریشان نہ ہو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شادی کا معاملہ میرے سپرد ہوا، حضرت جلیبیب مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ایک انصاری صحابی آئے اور حضرت جلیبیب کے رشتہ دار بھی لگتے تھے، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کیا اور عرض کیا، آقا میری بیٹی ہے، وہ میں آپ کی جھولی میں ڈالتا ہوں، جہاں چاہے رشتہ طے فرما دیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جاؤ تمہارا بھی کام ہو گیا۔ وہ واپس چلے گئے۔ سرکار نے فرمایا، جلیبیب کو بلاؤ۔ حضرت جلیبیب جب آئے نا، حاضر خدمت ہوئے، فرمایا، جلیبیب وہ فلان ساری جو ہے نا، ان کے گھر جاؤ اور جا کے صرف اتنا کہنا کہ مجھے کریم آقا نے بھیجا ہے، مجھے سرکار نے بھیجا ہے۔ حضرت جلیبیب وہاں گئے، دروازے پر دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا، سلام دعا کے بعد کہا، کیسے آئے ہو؟ کہا سرکار نے بھیجا ہے۔ وہ صحابی سمجھ گئے کس لیے بھیجا ہے۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا، اندر بٹھایا، کہا تشریف رکھیں، اور خود اندر چلے گئے۔ ان کو چائے پانی پیش کرنے کے بعد اپنی بیوی سے جا کے مشورہ شروع کر دیا۔ بیوی کو کہنے لگے کہ ہماری صاحبزادی کے لیے، ہماری بیٹی کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کا رشتہ بھیجا ہے۔ وہ بیوی کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جلیبیب کا رنگ کالا، قد چھوٹا ہے، وہ مسافر ہے، وہ طالب علم ہے، اور میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں، اور پھر خاص طور پر بیٹیوں کے معاملے میں بہت زیادہ سینسٹیو اور حساس ہوتی ہیں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ تو یہ نہ دیکھ آیا کون ہے، یہ دیکھ بھجوایا کس نے ہے، لیکن ابھی تکرار چل رہی تھی۔ حضرت جلیبیب کے کانوں میں بات پڑی نا، تو انہوں نے سمجھا کہ بس یہاں بھی کام بننے والا نہیں ہے۔ وہ باہر سے ہی اٹھ کے نکل گئے مسجد نبوی شریف میں، صفہ میں آ گئے، مدرسے میں آ گئے اپنے۔ اب اتنی دیر میں اس انصاری صحابی کی بچی پردے کے اوٹ میں کھڑے ہو کر اپنے ماں باپ کی تکرار سن رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا نا کہ میری ماں ماننے کا نام نہیں لے رہی، تو پردہ ہٹایا اور وہ بچی سامنے آ گئی اور آ کے کہا، ابا جان میری ماں یہ رشتہ منظور کرے یا نہ کرے، مجھے منظور ہے، کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا کہ کون آیا ہے، یہ پتا ہے کس نے بھجوایا ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ شاید میری ماں کو اس وقت مستحضر نہیں ہے قرآن کا حکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ 22واں پارہ سورہ احزاب۔ کہا میری ماں کو یہ یاد نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، جب رسول اللہ
فیصلہ کر دیں تو ایمان والوں کا اختیار تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے, تسلیم ہی کرنا. یہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے تو کہا مجھے منظور ہے. صحابی خوش ہو گئے, دوڑے. جب باہر آئے تو دیکھا جلیبیب چلے گئے ہیں, پیچھے دوڑے, آگے آگے جلیبیب پہنچے, پیچھے پیچھے صحابی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمائے. انصاری صحابی کو آتا دیکھا تو سمجھ گئے, آتے ہی دور سے ہاتھ باندھ دیے اور ہاتھ باندھ کے عرض کیا آقا وہ رشتہ ہمیں منظور ہے, وہ رشتہ منظور ہے. آپ توجہ سے نبی کے غلاموں غور سے یہ جملہ سننا, کہا ہمیں وہ رشتہ منظور ہے. میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا کہ میرے صحابی یہ بتا منظور کیا کس نے ہے, منظور کیا کس نے ہے. سرکار تو جانتے تھے. انہوں نے کہا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, میرا نبی تو دل کے اس پار بھی دیکھتا ہے, میرا نبی تو عرش کے اس پار بھی دیکھتا ہے. کہا کہ بتا منظور کیا کس نے ہے. یا رسول اللہ آپ صحیح سمجھے ہیں, میری بیٹی نے منظور کیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم جہاں کھڑے تھے سرکار نے یوں ہاتھ وہیں دراز کر دیے, دست نبوت پھیلا دیے رب کی بارگاہ میں وہیں. اور یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے. سرکار نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم اسبب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدا. یا اللہ وہ خوش بخت خوش نصیب سلیقہ شعار بچی جس نے میرے فیصلے کی لاج رکھی ہے, اس پر اپنی بارگاہ سے خیر کی بارش نازل فرما دے, اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے. یہ میرے نبی کی دعا تھی. صحابہ کہتے ہیں مدینے کی کوئی خاتون اتنی خوشحال نہ تھی جتنی وہ بچی خوشحال تھی جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے دعا کی تھی. اب دعا ہو گئی, رشتہ بھی ہو گیا. اب وہ چلے گئے انصاری صحابی. سرکار نے بلایا حضرت جلیبیب کو, فرمایا جلیبیب جاؤ رشتہ ہو گیا ہے, شادی کی تیاری کرو. یا رسول اللہ میں کہاں سے تیاری کروں, میں مسافر طالب علم مدرسے کا, کئی دن کھجوروں کی گٹلیاں چوس کے گزارا کرنے والے, میرے پاس کہاں سے دھن دولت. تو سرکار نے فرمایا اچھا ہم ہیں نا. فرمایا پہلے ادھر گئے تھے, اب ذرا ادھر جاؤ. میرا ایک غلام رہتا ہے جس کا نام عثمان ابن عفان ہے, دنیا غنی کہتی ہے, ذوالنورین ہے. فرمایا اسے بھی جا کے وہی کہنا جو ادھر کہا تھا. وہ وہاں پہنچے اور جاتے جاتے پلٹ کے سرکار کو دیکھا نا تو دیکھ کے عرض کیا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. زبان حال سے عرض کیا ہوگا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور وہاں جا کے عرض کیا مجھے آقا کریم نے بھجوایا ہے. حضرت عثمان غنی سمجھ گئے. سننا, حضرت عثمان غنی نے دونوں ہاتھ دونوں جیبوں میں ڈالے, دونوں ہاتھ دونوں جیبوں میں. ہم تو مسجد کے لیے جب فنڈ دینے لگے تو پتہ نہیں کہاں سے تھیلی نکال کے لاتے ہیں اور پھر کیسے چیک کرتے ہیں کہ کوئی بڑا نوٹ نہ چلا جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ ڈالے اور جو کچھ جیبوں میں تھا, غنی ہے نا, غنی کی جیبوں میں کتنا کچھ ہوگا, جس نے کئی بار مصطفیٰ سے جنت خریدی ہے وہ عثمان غنی ہے. جو کچھ تھا سارا نکال کے ان کے دامن میں ڈال کے کہا جلیبیب جاؤ جا کے شاپنگ کرو, اگر پیسے کم پڑ جائیں تو پھر آ جانا. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں پہنچے, تیاری کر رہے ہیں, شاپنگ کر رہے ہیں. اب ایک لمحے کے لیے ذرا رک کے سوچیں, اگر کسی پر یہ کیفیت گزری ہو, کوئی اس مرحلے سے گزرا ہو کہ شادی اس کی ڈیلے ہوتی جا رہی ہو, عمر بڑھتی جا رہی ہو اور بڑی دیر کے بعد پھر رشتہ ہو جائے اور وہ شادی کی تیاریوں میں ہو, تو اس وقت اس کے دل میں کیا کیا ارمان ہوتے ہیں, کیسے کیسے خواب دیکھتا ہے, کیسی کیسی فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے, کیا کیا خیالات تصورات ہوتے ہیں. حضرت جلیبیب انہی کیفیات میں تھے, شاپنگ کر رہے تھے کہ اچانک مسجد نبوی شریف سے صدا آئی کہ اے نبی کے غلاموں, مسلمانوں پر حملہ ہو گیا ہے, اللہ کا پیارا محبوب جہاد کے لیے بلا رہا ہے.
حضرت جلیبیب کی سماعتوں سے ٹکرائی تو یہ نہیں سوچا کہ اچھا میرا تو یہ اسپیشل ٹائم ہے، اگر میں نہ بھی گیا تو کوئی بات نہیں، میرے ایک نال کی ہو جانا ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ بابا جی نے اگر کال دی ہے تو ان کی کال پر لاکھوں لوگ نکل آئیں گے، میں نہ بھی گیا مظاہرہ تو ہو ہی جائے گا، ریلی تو ہو ہی جائے گی، میں نہ بھی گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا نہ خواستہ اگر میدان معاشر میں فرشتوں نے روک کے کہہ دیا یار تو جنت میں نہ بھی گیا، جس نے جانا ہے اپنی عاقبت کے لیے جانا ہے، جس نے جانا ہے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے جانا ہے۔ اب یہ کہنا کہ میں نہ بھی گیا، حضرت جلیبیب نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے وہ جو کچھ شاپنگ کی تھی وہ سارا سامان وہیں چھوڑ دیا، اور تلوار لینے کے لیے بھی گھر نہیں گئے بلکہ اسی پیسے سے اسی بازار سے تلوار خرید لی کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں آئے، جب یہاں پہنچے ہیں تو لشکر روانہ ہو چکا ہے، اچانک حملہ تھا، روانہ ہو چکا ہے، پھر بھی نہیں سوچا اچھا چلے رہنے دیتا ہوں، اب تو لشکر چلا ہی گیا نا۔ حضرت جلیبیب نے کہا نہ، مصطفیٰ ہو میدان رزم میں اور مصطفیٰ کا نوکر بیٹھا ہو گھر میں۔ حضرت جلیبیب دوڑے پیچھے پیچھے، جب میدان کارزار میں پہنچے تو جس طرف سے انٹر ہوئے تھے اس طرف مورچہ کفار کا تھا، دشمنوں کا تھا، وہاں اندر چلے گئے، پھر بھی نہیں سوچا کہ چلو میں تھوڑا سا یہاں سے جان بچا کے نکلوں اور اس اینڈ پہ چلا جاؤں جو ہمارا اینڈ ہے، جو ہمارا ہاف ہے، جو ہماری سائیڈ ہے، وہاں کوئی تو دست و بازو ہوگا، کوئی تو ڈھارس ہوگی نا، اپنے تو نظر آئیں گے۔ نہ ادھر سے انٹر ہوئے تو نبی کے دشمنوں پر نظر پڑی ہے، تو مصطفیٰ کے اس دیوانے نے، حضور کے عاشق نے وہیں نعرہ لگایا اور تلوار چلانا شروع کر دی ہے، تلوار چلانا شروع کر دی، جام شہادت نوش کر گئے، جان آفری کے سپرد کر دیا، شہید ہو گئے، رتبہ شہادت پر پہنچ گئے، جنگ ختم ہوئی، معرکہ ختم ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں سٹے کرتے تھے۔ تمام تر معاملات دیکھنے کے بعد، ان کو وائنڈ اپ کرنے کے بعد، کنکلیوژن کے بعد وہاں سے پھر رخت سفر باندھتے تھے۔ سرکار تشریف فرمائے، میدان جنگ کے ایک طرف خیمہ لگا ہوا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ صحابہ جنہوں نے مصطفیٰ کے نام پر اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، اگر کوئی کتا ان صحابہ کو بھونکتا ہے تو ہم کہنے میں حق بجانب ہے کہ وہ جہنم کا کتا ہے۔ نبی کے صحابہ تو سارے ہی جنتی ہیں، نبی کے صحابہ سارے عظمت والے ہیں، سارے عزت والے ہیں، سارے عادل ہیں، سارے جو ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار اور جان نثار ہیں۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہداء کی لاشیں اکٹھی کر کر کے لا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سپہ سالار اعظم، کمانڈر ان چیف سرکار کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے شہداء کی لاشیں جب لے آئے، صحابہ کھڑے ہو گئے تو سرکار نے فرمایا آپ جاؤ نا، کیوں نہیں جا رہے؟ تو کہا یا رسول اللہ سب آ گئے۔ فرمایا نہیں جاؤ۔ عرض کی آقا ہم مدینے سے اتنے آئے تھے، اتنی تعداد میں آئے تھے، یہ اتنے شہید ہیں، شہداء کے اجساد طاہرہ ہیں، اور یہ اتنے لوگ زندہ ہیں، ہم پورے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، ابھی میرا جلیبیب باقی ہے، ابھی جلیبیب نہیں آیا۔ سنو یار عاشقو، جو عظمت مصطفیٰ کا پہرا دیتا ہے، عزت رسول کا پہرا دیتا ہے، جو سرکار کی ناموس کے لیے کٹ مرتا ہے، میرے نبی کی نگاہوں میں کیسے ہوتا ہے؟ غور کرنا۔ کہا جلیبیب کہاں ہے؟ عرض کی آقا وہ تو آئے ہی نہیں تھے، وہ تو مدینے میں تھے، شادی کی تیاریوں میں تھے، وہ تو نہیں آئے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، جلیبیب آیا ہے، کیونکہ جلیبیب کے نعرے میں نے خود سنے ہیں، جلیبیب کے نعرے میں نے خود سنے ہیں، جاؤ ڈھونڈو۔ صحابہ گئے ڈھونڈنے کے لیے، تو جا کے دیکھا 7 کافروں کی
لاشوں کے نیچے حضرت جلیبیب کا جسد اطہر پڑا ہوا تھا. ہٹایا, نکالا, سرکار کی بارگاہ میں لائے تو میرے آقا نے فرمایا وہ ساتوں جلیبیب کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے ہیں. اب سنو, پہلے جو شہید آ رہے تھے سرکار فرماتے تھے ٹھیک ہے رکھ دو, لائن کے اندر رکھ دیے جاتے تھے. لیکن جب آئے نا حضرت جلیبیب, مدینے والا کھڑا ہو گیا استقبال کے لیے. سرکار نے باہیں پھیلا دی, باہیں پھیلا کے فرمایا یہاں رکھو, یہاں رکھو. یہاں جب رکھا گیا, سنو یہ جملہ, اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہے حضور کی عزت اور ناموس کے پہرے دار کے لیے. میں نے اس لیے کہا تھا, سرکار نے یوں کہا ادھر رکھو, اپنے غلام کو دیکھا, میرے آقا کریم کی چشمان مقدس سے آنسو موتیوں کی صورت میں نکلے اور رخسار مقدس کو تر کر رہے تھے. تو سرکار نے روتے ہوئے گلوگیر آواز میں حضرت جلیبیب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا منی وانا منہ, ھذا منی وانا منہ, ھذا منی وانا منہ. فرمایا یہ مجھ سے ہے, میں اس سے ہوں. یہ کس کو کہا تھا میرے نبی نے؟ یہ امام حسین کو, یہ سیدہ کائنات کو, یہ مولا علی کو, امام حسن کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم نے جو اعزاز اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دیا ہے, اپنے شہزادوں کو, اپنے نواسوں کو, اپنی عزت کا پہرا دینے والے اور اپنی ناموس پر قربان ہونے والے کو بھی تاجدار مدینہ نے وہی اعزاز اور شرف عطا فرمایا ہے. فرمایا ھذا منی وانا منہ. یہ ہے حضور کی عزت اور ناموس کا پہرا دینے والے کا اعزاز اور شرف. پھر جب فرمایا شہداء کا جنازہ پڑھو, جنازہ پڑھا گیا, تدفین کے لیے لے جایا جا رہا تھا نا, تدفین کے لیے جب باقی صحابہ تو دفن کر دیے گئے, حضرت جلیبیب کا جب جنازہ اٹھا کے یوں لے جانے لگے نا تو ایک صحابی دیکھ رہے تھے سرکار کو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں بچا بچا کے رکھ رہے تھے, جیسے بڑی گیدرنگ ہوتی ہے, بڑا رش ہوتا. حالانکہ بہت زیادہ رش نہیں تھا. ان کے دل میں خیال آیا کہ سرکار اس طرح پاؤں بچا بچا کے چھوٹے چھوٹے قدم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہا بعد میں پوچھوں گا. دوسرا یہ ہوا کہ جب حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لحد میں اتارا جا رہا تھا تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کی منڈیر پر بیٹھ کے تبسم فرما رہے تھے, تبسم فرما رہے تھے. حیران کن بات ہے نا کہ لاڈلا پیارا غلام جو حضور کی عزت پر قربان ہو گیا ہو, وہ قبر میں جا رہا ہو, سرکار مسکرائے. پہلے رو رہے تھے تھوڑی دیر پہلے اور آپ مسکرا رہے ہیں, یہ بھی حیران کن بات تھی. بعد میں اس صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا آقا اگر اجازت ہو تو دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا پوچھو. ایک تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ قدم بچا بچا کے رکھ رہے تھے حالانکہ اتنا رش نہ تھا, اور دوسرا آپ حضرت جلیبیب کی قبر کے کنارے بیٹھ کر تبسم فرما رہے تھے حالانکہ آپ غم زدہ تھے. فرمایا ٹھیک سمجھے ہو تم. فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ تمہیں رش نظر نہیں آ رہا تھا, میری نظروں سے دیکھو, میرے جلیبیب کے جنازے میں آسمانوں سے فرشتے اتنی کثرت سے آئے ہوئے تھے کہ دل دھرنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی جلیبیب کے جنازے میں. اور فرمایا وہ جو تم نے دیکھا کہ میں قبر کے کنارے بیٹھ کے مسکرا رہا تھا تو اس مسکرانے کی اور تبسم فرمانے کی وجہ یہ تھی, تمہیں یاد ہے نا میرا جلیبیب شادی چھوڑ کے آیا تھا, یاد ہے نا میرا جلیبیب شادی چھوڑ کے آیا تھا. وہ شادی چھوڑ کے آیا تھا, ادھر میں نے بیٹھے بیٹھے دیکھا جنت کی حوریں آپس میں جھگڑ رہی تھی کہ میں جلیبیب کی بیوی بنوں گی.